नाज़रीन, रशियन हथियारे सीरिया और लेबनान की तरफ जाते हुए देखे गए हैं, जबकि अमेरिका की जानिब से अपनी फोर्सेस को रीपोजिशन किया जा रहा है और अब उसके फाइटर जेट्स जो पहले कतर में लैंड हुए थे अब वो जॉर्डन पहुंच चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। क्या अरबों की जानिब से यानी कतर की जानिब से यूएई और बहरीन और कुवैत, क्या उनकी जानिब से इनकार कर दिया गया है अमेरिका को और अब अमेरिकी जो हथियारे हैं वो जॉर्डन में पहुंच रहे हैं। इसी के साथ नाज़रीन, यमन की जानिब से नए हमले किए गए हैं और हिजबुल्लाह ने बहुत बड़े अटैक्स किए हैं जिसमें दर्जनों इजरायली फौजियों की हलाकतों की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन इसी दरमियान नाज़रीन, एक और काम यह हुआ है कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। अचानक से एक स्टेटमेंट सामने आई है कि जंग को बंद करने के लिए, जंग को ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात शुरू किए जा रहे हैं दोबारा से। तो इसमें अब नई चाल क्या है? क्या वाक़ईतन जंग बंद होने जा रही है? एक तरफ तो हम एक बहुत बड़ी जंग के दहाने के ऊपर आकर खड़े हो गए हैं, तो क्या अब मुज़ाकरात ये दोबारा से शुरू हो रहे हैं? क्या वाक़ईतन जंग बंद होने जा रही है? तो ये बहुत सारी ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं, मामलात किस तरफ जा रहे हैं, ईरान का हमला वो कब होने वाला है, हिजबुल्लाह की जानिब से रिवेंज का फ्लैग जो है वो लहरा दिया गया है, जिसके बारे में एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि शायद हिजबुल्लाह का जो हमला है वो बहुत करीब है, इसलिए फ्लैग ऑफ रिवेंज आज लहरा दिया गया है लेबनान में। तो ये खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हम मुज़ाकरात को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि दुनिया में ये इस वक्त सबसे बड़ी न्यूज़ बनी हुई है। इसी को सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, टीवी शोज हो रहे हैं। तो इसकी हकीकत को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये रियल सीज फायर टॉक्स हैं या फिर ये वही टॉक्स हैं जो इससे पहले 10 महीनों में चलती रही हैं और ड्रामेबाजी की जाती रही है। अब नाज़रीन, हुआ क्या है कि कुछ घंटे पहले कतर, इजिप्ट और अमेरिका की जानिब से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट अचानक से सामने आ जाती है और उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में वो कहते हैं सफरिंग्स ऑफ द गाजा शुड एंड नाउ। लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन मैंने एक लाइन आपके सामने रखी है कि मुद्दा ये होता है कि गजा की जंग जो है वो अब रुकनी चाहिए। अब ये मुज़ाकरात जो है वो 15 अगस्त से दोहा यानी कतर और कायरो यानी मिस्र में होंगे और इजराइल भी इसमें अपना डेलीगेशन भेजेगा। अब ये नया ड्रामा क्या, देखें, इजराइल के पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन उसके पास है ऑल आउट वॉर और दूसरा ऑप्शन है उसके पास सीज फायर का। दोनों ऑप्शन उसके लिए टेरिबल हैं, वो दोनों ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। यानी ऑल आउट वॉर, नेतन्याहू और उसकी इंतहा पसंद कबीना सुबह शाम ऑल आउट वॉर की धमकियां दे रहे हैं, सुबह शाम उनकी मिडल ईस्ट को उड़ा देंगे, ये कर देंगे, बैरूत को ये कर देंगे, तो धमकियां उनकी आ रही हैं। और नेतन्याहू की और उसकी इंतहा पसंद कबीना की ख्वाहिश भी है ऑल आउट वॉर करना ईरान से और हिजबुल्लाह से, लेकिन उनको इतना भी पता है कि ये ऑल आउट वॉर उनको बहुत महंगी पड़ने वाली है। अमेरिका को पता है कि ये वॉर उनको बहुत महंगी पड़ेगी, इस जंग के नताज उनके कंट्रोल में नहीं है और ये जो हमले होंगे उसमें इजराइल का बेतहाशा नुकसान होगा और अमेरिका जो है वो कोई एक्सपेंसिव वॉर यहां पर लड़ना नहीं चाहता। यानी कि उसकी हतुल वसा कोशिश ये है कि वो अपने मकासद को अचीव करे, लेकिन एक एक्सपेंसिव वॉर उसको ना लड़नी पड़े। वो अपना ज्यादा से ज्यादा फोकस कल को चाइना के ऊपर कर सके। अगर वो यहां पर ड्रैग हो गया कंप्लीटली एक ऑल आउट वॉर में, तो क्या हमास से लड़ेगा, वो हिजबुल्लाह से, इससे उसको कोई फायदा नहीं है। उसके थिंक टैंक, उसके पॉलिसी मेकर समझते हैं कि हमने इसराइल को तो हर सूरत में बचाना ही बचाना है और उसके लिए अगर हमें मुकम्मल जंग करनी पड़ी तो भी हम करेंगे, लेकिन कोशिश करें कि इससे जरा अवॉइड रखें। और इसराइल भी इस बात को समझता है, ख्वाहिश रखता है, लेकिन बात को समझता है कि भाई तबाही बहुत होने वाली है। इसके सबूत आगे चलकर हम मजीद भी आपके सामने रखेंगे। दूसरा सीज फायर का ऑप्शन है, वो भी किसी तौर पर इसराइल नहीं लेना चाहता, क्योंकि सीज फायर किन शर्तों के ऊपर होगा? हमास की शर्तों के ऊपर होगा। इसराइल अपने गोल्स अभी तक अचीव नहीं कर सका, तो अगर आज सीज फायर हो जाए तो इसराइल को इस जंग में समझे कि इबरतनाक शिकस्त हुई है और उसके बाद क्या होगा? फलस्तीनी रियासत बनेगी, तो वो इस तरफ भी नहीं आने के लिए तैयार है। अब जरा इस दरमियान इसराइल की स्ट्रेटजी समझिए, ये स्ट्रेटजी समझेंगे तो फिर आपको बात समझ आएगी। दोनों ऑप्शन वो लेना नहीं चाह रहा, तो फिर क्या करना चाह रहा है? देखें, इसराइल करता यह है कि वो एस्केलेशन को मैक्सिमम लेवल के ऊपर ले जाता है, इतने मैक्सिमम लेवल के ऊपर कि हम जंग से चंद कदम के फासले के ऊपर खड़े होते हैं, लेकिन फिर अमेरिका और बाकी यूरोपीय इत्तेहादियों की मदद से वो उसको डी एस्केलेशन की तरफ फौरी लेकर जाता है। ठीक है, मामले को ठंडा करने की कोशिश करता है और मुज़ाकरात वहां पर शुरू करवा दिए जाते हैं। अच्छा, ये मुज़ाकरात चलते हैं, माहौल ठंडा होता है, 10-15 दिन ये मुज़ाकरात चलते रहते हैं और जब मुज़ाकरात हतमी मराहल में दाखिल होते हैं तो फिर इसराइल कोई ऐसा हमला करके उन मुज़ाकरात को डिरेल कर देता है, फिर वो मुज़ाकरात मुलतवी हो जाते हैं। 10-15 दिन वो मुलतवी रहते हैं,
ان 10-15 دنوں میں اسرائیل کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی حملہ کر کے پھر ایسکلیشن کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے، تو پھر ہم اسی پیک پوائنٹ کے اوپر دوبارہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ایک سائیکل ہے، ایسکلیشن سے میکسیمم ایسکلیشن، میکسیمم ایسکلیشن سے مذاکرات یعنی ماحول کو ٹھنڈا کرنا، پھر مذاکرات کو ڈی ریل کر دینا، اور پھر اس ڈی ریل سے ایسکلیشن اور میکسیمم ایسکلیشن. تو یہ اس طرح سائیکل ہے. تو سوال یہ ہے کہ اسرائیل اس سائیکل کو 10 مہینوں سے کیوں چلا رہا ہے؟ تو اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ اسرائیل مور ٹائم بائے کر رہا ہے. یعنی ابھی جب جنگ کے ہم دہانے کے اوپر کھڑے ہیں، آج انہوں نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ یہ حتمی مذاکرات ہیں. ہر طرف لکھا بھی یہی جا رہا ہے کہ اب تو بھائی بات حتمی ہے، یا تو جنگ ہے یا پھر سیز فائر ہے، تو اس کو ماننا پڑے گا اسرائیل کو، اور حتمی مذاکرات ہو جائیں گے. یہ اب آخری چانس ہے. تو یہ آخری چانس نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس میں وہ ٹائم بائے بیسیکلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ٹائم بائے کر کے بھی بے شک وہ فاتح نہیں ہو رہے ہیں. یعنی 10 مہینوں میں انہوں نے کوئی فتح سمیٹی نہیں ہے، بلکہ روزانہ ان کے تابوت وہاں سے اٹھ رہے ہیں، ڈیفینیٹلی اٹھ رہے ہیں. لیکن اسرائیل تو سرنڈر بھی نہیں کرنا چاہتا اور آل آؤٹ وار بھی نہیں کرنا چاہتا. تو پھر اس کے پاس یہی آپشن رہ جاتا ہے کہ وہ اس جنگ کو گھسیٹتا چلا جائے، مور ٹائم جو ہے وہ بائے کرتا چلا جائے. کبھی توجہ ادھر ہٹا دی، کبھی توجہ ادھر ہٹا دی، کبھی دمشق میں حملہ کر دیا، کبھی بیروت میں کر دیا، کبھی تہران میں کر دیا. توجہ ہٹتی رہی، مذاکرات ہوتے رہے، ٹائم جو ہے وہ ملتا چلا گیا ان کو. اور اس میں وہ کیا کر رہا ہے، جیسے حسن نصر اللہ نے کہا کہ فلسطینیوں کو وہ کنٹینیوسلی شہید کر رہا ہے. اسرائیل فلسطینیوں کو کنٹینیوسلی وہاں پر مار رہا ہے. اس کا مقصد اصل یہ ہے کہ فلسطینی کوز کو ختم کرنا. اب آپ دیکھیں، جب ایک طرف یہ مذاکرات کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، تو غزہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ یعنی جب ساری دنیا جڑ کر بیٹھ گئی ہے، ساری دنیا ایک دوسرے سے رابطے کر رہی ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں ظلم ہو رہا ہے، جنگ رکنی چاہیے، تو غزہ میں ہو کیا رہا ہے ایکچولی؟ الجزیرہ نے ابھی رپورٹ کیا ہے، میڈیٹرز پش سیز فائر ایز اسرائیل بومب سکولز، کہ جب یہ میڈیٹرز جو ثالث بنے ہوئے ہیں، یہ سیز فائر کی باتیں کر رہے ہیں، تو اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ سکولز کے اوپر حملے کر رہا ہے. وہ سکول جو پناہ گاہیں بنی ہوئی ہیں، ان کے اوپر بم گرا رہا ہے. اچھا، اس کے علاوہ خان یونس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کچھ گھنٹے پہلے اسرائیلی فوج ایک بار پھر خان یونس میں داخل ہو گئی، اور 3rd ٹائم داخل ہوئی ہے. ان کو پہلے وہاں سے ہرا کر بھیجا گیا، لیکن تیسری مرتبہ پھر داخل ہو گئی ہے. مقصد کیا ہے؟ وہاں پر سیویلینز کو ایویکویٹ کرنا، ان کو جو ہے وہ ان کی زندگی کو ایک جہنم بنا دینا. اور وہ جو ہے نا زخمی بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، فاقے بھی کاٹ رہے ہیں، تو موو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ایویکویٹ. ابھی وہ بیچارے پہنچے ہیں، ابھی پہنچے ہیں، اور ابھی ایک بار پھر ان کو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے. ایسٹرن خان یونس بیکمنگ اے ویسٹ لینڈ. الجزیرہ کی یہ رپورٹ آئی ہے کہ وہ ایک ویسٹ لینڈ بن رہا ہے. اب یہ اس میں رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ جب یہ اسرائیلی فوج داخل ہوئی ہے کچھ گھنٹے پہلے، تو اس نے کیا کہا کہ یہاں پر حماس آپریٹ کر رہی ہے. مور حماس آپریٹیوز ان دا ایریا بٹ دس از کلوز ٹو دا سیم ورڈنگ دے یوزڈ وین جسٹیفائنگ اینی انکریشن. الجزیرہ کے رپورٹر لکھ رہے ہیں کہ یہ وہی ورڈنگ ہے، جب بھی وہ کسی علاقے میں گھسنے چاہتے ہیں، اس کی جب جسٹیفیکیشن ان سے مانگی جاتی ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں یہاں پر حماس سے ہم اس لیے آ رہے ہیں. لیکن ان سے یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ جو 2 لاکھ شہید ہوئے، 2 لاکھ سے بھی زیادہ، اس کا کیا؟ یہ جو نہتے لوگ ہیں، اور پھر بار بار ان کو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے، سیویلینز کے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں خان یونس میں کیا ہو رہا ہے، ہیوی بمبنگ کمپین، کلوز ٹو 30 ایئر اٹیکس جو پچھلے گھنٹوں میں ہوئے ہیں. ان فیو آورز، صرف چند گھنٹوں میں 30 ایئر اٹیکس صرف خان یونس میں ہو گئے ہیں. ہیوی بمبنگ وہاں پر ہوئی ہے. ڈسٹرائنگ بلڈنگز اینڈ انفراسٹرکچر. ایسٹرن خان یونس از بیکمنگ ان انہیبیٹیبل، ٹرننگ گریجولی انٹو اے ویسٹ لینڈ. ٹھیک ہے، تو وہ فلسطین کوز کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ غزہ کو ایک ناقابل رہائش جگہ بنا دینا چاہتے ہیں کہ وہاں پر زندگی موجود ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، فلسطین کوز کو ہمیشہ کے لیے. اور آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو فلسطین کوز ہے نا، اس کو خاتمے کا پروسیس 100 سال سے جاری ہے. یعنی جب سے اسرائیلی یہاں پر آئے ہیں، تو یہ تب سے پروسیس جاری ہے، یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. اور یہ جو مارکا اس وقت لڑا جا رہا ہے، یہ ایک حتمی مارکا ہے، گریٹر اسرائیل کا یا فلسطین کی آزادی کا. یعنی 100 سال سے یہ پروسیس چلتا چلا رہا ہے، لیکن اب وہ اس کو حتمی رنگ جو ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں. تو یہ صرف ایک نئی ڈرامے بازی ہے. اب 6 دن بعد مذاکرات شروع ہوں گے، 15 اگست کو. اچھا، وہ مذاکرات 10-15 دن چلیں گے، کبھی کائرو، کبھی ادھر دوحہ میں. اچھا، 10-15 دن بعد کیا گارنٹی ہے؟ اس کے بعد اسرائیل کیا کہے گا؟ سمپلی کہ جناب ہم تو جنگ نہیں روکنا چاہتے، ہمیں باقی ڈیل منظور ہے،
اور بھائی باقی ڈیل پھر رہ کیا جاتی ہے جب آپ نے جنگ نہیں روکنی؟ پھر باقی ڈیل، پھر باقی کیا ہے مطلب؟ تو 10-15 دن یہ ٹائم لگے گا، دنیا کی توجہ، میڈیا، مذاکرات ہو رہے ہیں، CIA چیف فلانا یہ پہنچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حتمی ہیں فلانے، تو 10-15 دن بعد اسرائیل سمپلی کہہ دے گا کہ ہم جو اس نے 10 مہینوں میں کتنی بار کیا ہے کہ ہم تو جنگ نہیں روکنا چاہتے، باقی ہم عارضی جنگ بندی کے لیے راضی ہیں. اور امریکہ کیا کہے گا کہ دیکھو یہ حماس مذاکرات کے لیے راضی نہیں، یہ دیکھو حماس کی وجہ سے پھر سیز فائر رک گیا. تو یہ ہونے والا ہے. تو یہ ایک سفاکیت کی انتہا ہے کہ اس طرح کے ڈرامے بازی کر کے ان کو پھر ٹائم بائے کر کے دینا. اور عرب جو بار بار آ جاتے ہیں مذاکرات میں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ وہ جنگ لڑ سکتے ہیں اور نہ وہ سیز فائر کے لیے پریشرائز کر سکتے ہیں، نہ وہ آئل بند کر سکتے ہیں، نہ وہ دھمکا سکتے ہیں. تو جیسے امریکہ ان کو کہتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں. یہاں پر ایک اہم فیکٹر کیملا ہارس کا ضرور ہے، کیونکہ کیملا ہارس جو اس وقت صدارتی امیدوار ہیں وہ بالکل یہ جنگ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر یہ جنگ ابھی چھڑ گئی الیکشن کے دوران تو پھر وہ ہار جائے گی، پھر اس کا جیتنا ناممکن ہے. ٹرمپ کی پاپولیرٹی بڑھے گی اس جنگ کے نتیجے میں، تو اس لیے وہ پوری کوشش کر رہی ہے. لیکن اس کا کیا معنی رکھتا ہے جب بائیڈن کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس کی وائس پریزیڈنٹ کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا، اسی درمیان اب اگلا سوال ناظرین پیدا یہ ہوتا ہے ایران کے حملے کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، ایران کیا ویٹ کرے گا ان مذاکرات کا یا ایران پھر حملہ کر دے گا؟ اب اس میں بھی ایک اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے مذاکرات شروع کیے ہیں نا، اگر ایران اس درمیان میں حملہ کرے گا تو پھر وہ بیانیہ بنائیں گے کہ دیکھو ہم تو معاملے کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے تھے اور دیکھو یہ ایران نے حملہ کر دیا. پہلے اسرائیل کو کھلی چھوٹ دے کہ وہ ایسا تضحیک امیز اور شرمناک ترین اٹیک کرے، بزدلانہ کارروائی کرے، اور پھر اب یہ مذاکرات شروع کروا کے وہ جو ہے اس کو ڈیلے کریں گے، اور درمیان میں اگر ایران نے حملہ کر دیا تو کہیں گے کہ دیکھو ہم تو معاملے کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ تو ایران نے معاملے کو بڑھا دیا ہے. تو بہرحال یہ ڈرامے بازی ہے، اس کو سمجھ رہے ہیں سارے. ایران نے جو کرنا ہوگا وہ کر گزرے گا اور اپنے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. اور یہ جو چالیں چلی جا رہی ہیں، ہمارے اپنے لوگ بھی شامل ہیں کہ وہ جو اسرائیل کا ٹائم بائے کا سائیکل ہے اس میں بار بار اس کو مدد کی جا رہی ہے، تو یہ کب تک چلے گا؟ یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا ہے. اچھا، اسی درمیان ناظرین امریکہ جو ہے وہ اپنی فورسز کو ری پوزیشن کر رہا ہے اور امریکی جو طیارے ہیں وہ اس وقت جارڈن پہنچ گئے ہیں. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پہلے تو طیارے جب پہنچے تو قطر میں لینڈ ہوئے، اب وہ وہاں سے ادھر بھی آ رہے ہیں، جارڈن میں آ رہے ہیں، ری پوزیشننگ کی جا رہی ہے. پہلے جو امریکی فوج نے پوزیشن لی تھی اب ان کو مختلف ڈیفرنٹ لوکیشنز کے اوپر جو ہے وہ ڈپلائی کیا جا رہا ہے. ذرا دیکھیے، US F-18 فائٹر جیٹس arrive in Jordan deployed from the USS Theodore Roosevelt. The Navy Super Hornets have arrived at Muwafiq Salti Air Base Jordan ahead of possible strike on Israel by Iran. The jets are carrying extensive air-to-air missile loads. US Secretary of Defense کہہ رہا ہے he briefed his Israeli counterpart on changes in US forces locations. امریکی سیکرٹری ڈیفنس کہہ رہا ہے کہ میں نے آگاہ کر دیا ہے اپنے کاؤنٹر پارٹ کو، یعنی اسرائیلی وزیر دفاع کو، کہ ہم اپنی فورسز کو ریپوزیشن کر رہے ہیں. یہیں پر ناظرین ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ ہے رشیا کے حوالے سے. رشین پلینز جو ہیں بہت بڑی تعداد میں وہ دیکھے گئے ہیں سیریا کی طرف جاتے ہوئے اور لیبنان کی طرف جاتے ہوئے. اب اس کے بارے میں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پر ماڈرن ایکوپمنٹ، ماڈرن ویپن جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں حزب اللہ کو. اچھا، اب ناظرین جو یوکرین والا معاملہ ہے اور مڈل ایسٹ کا معاملہ ہم آپ کو اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی معاملے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مڈل ایسٹ میں کچھ ہوگا تو اثر یوکرین میں پڑے گا، یوکرین میں کچھ ہوگا تو اثر مڈل ایسٹ میں پڑے گا. اب ناظرین یوکرین میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کا اثر یہاں پر پڑ رہا ہے، یعنی یہ جو طیارے اور رشیا کی ہلچل اور رشیا فرنٹ فٹ کے اوپر آ گیا ہے تو یوکرین میں کچھ ایسا ہو رہا ہے. یوکرین میں اس وقت کیا ہو رہا ہے جو ہم نے آپ کو پہلے رپورٹ کیا کہ 1000 یوکرینی فوج داخل ہوئی ہے رشیا کے اندر، یہ 2 سالوں میں پہلی بار ہوا ہے. اب وہ بیٹل ابھی تک تھمی نہیں ہے، وہ بیٹل ابھی تک جاری ہے، یہ تیسرا دن ہے اور بارڈر کے اوپر کلیشز جاری ہیں اور یوکرینی فوج آگے پینیٹریٹ کر رہی ہے، مزید پیچھے سے یوکرینی فوج آ رہی ہے، آگے سے رشین فوج اس کے ساتھ لڑ رہی ہے اور جو طیارے جنگی طیارے ہیں انہوں نے سب سے ڈیپ حملہ کر دیا. 330 کلومیٹر ان سائڈ رشیا جا کر انہوں نے حملہ کیا. یہ 2 سالوں میں پہلی کاروائی ہے. جنگی طیارے یوکرین کو ملے ہیں، انہوں نے 330 کلومیٹر اندر جا کر اٹیک کیا اور اس کو سب سے بڑا اٹیک کہا جا رہا ہے. اس وقت رشیا میں فیڈرل لیول کے اوپر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور پیوٹن ہنگامی میٹنگز بھی کر رہے ہیں. تو وہاں پر حالات جو ہیں وہ بہت بگڑ رہے ہیں اور معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ نیوکلیر وار کی طرف. اب ذرا آپ یہ ڈیولپمنٹ دیکھیے. ان دا پاسٹ فیو آورز
Russian and Iranian military cargo and transport planes were spotted heading to Syria, located with advanced weapons. An important development that could reshape the military landscape in the region, Syrian media report. कि इतने त्यारे वहां पर जा रहे हैं, ऐसा इक्विपमेंट और वेपन वहां पर दिए जा रहे हैं कि पूरी तरह से रीजन की जो है ना लैंडस्केप, मिलिट्री लैंडस्केप, उसको बदल के रख सकती है। ये जो हेल्प ताजा तरीन आ रही है। इट लुक्स लाइक दे मैनेज टू रियली अपसेट प्यूटन with the attack on Kursk. Russian advanced weapons are going into the hands of Hezbollah. कि उन्होंने वहां पर प्यूटन को अपसेट किया है और अब मतलब जितना कॉर्नर रशिया को वहां पर किया जाएगा, जितना नुकसान उसको वहां पर पहुंचाया जाएगा, जितना असलहा यूक्रेन को दिया जाएगा, तो रशिया ज्यादा फोर्स के साथ मिडल ईस्ट में आएगा अमेरिका से लड़ने के लिए। ठीक है, तो बाकी जरा देखिए, की फोर्सेस आर पेनिट्रेटिंग डीपर इन रशियाज कुर्स्क इन अ वे दैट हैज सरप्राइज्ड इवन द अमेरिकन्स। कि अमेरिका और बर्तानिया की ग्रीन लाइट के साथ ये यूक्रेनी फौज दाखिल हुई, लेकिन अब वो इतनी डीप आगे पेनिट्रेट कर रही है कि खुद अमेरिकन हैरान रह गए कि उन्होंने तो बस कहा था कि भाई ये जाएंगे फौज में, उधर बॉर्डर के अंदर घुसेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, वो काफी अंदर आगे चले गए। तो अमेरिकन भी सरप्राइज हुए कि अच्छा, हम तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये इतना अंदर चले जाएंगे। रशियाज इमरजेंसी मिनिस्टर सेज सिचुएशन इन कुर्स्क रीजन रिकॉग्नाइज्ड एज इमरजेंसी एट फेडरल लेवल। फेडरल लेवल के ऊपर इसको एक इमरजेंसी के तौर पर लागू कर दिया गया है कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब वहाँ पर हो चुके हैं, तो प्यूटन इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। वहाँ पर हम आपके सामने सबूत रख चुके हैं कि प्यूटन ने कहा है कि वो न्यूक्लियर के ज़रिए जवाब देंगे, तो मामलात न्यूक्लियर की तरफ जा रहे हैं। यानी यूक्रेनी फ़ौज रशिया में घुस रही है और डीप इनसाइड रशिया के अंदर हमले शुरू हो गए हैं, तो प्यूटन इसको कैसे अफोर्ड करेंगे। तो इसी के साथ वो मैं आपको बता रहा हूँ, सारी दुनिया का एक्सपर्ट ये लिख रहे हैं, अमेरिकी मगरबी मीडिया लिख रहा है कि जितना प्यूटन को वहां पर तंग किया जा रहा है, तो लॉन्ग रेंज मिसाइल भी इधर दिए जाएंगे मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, और जो जंगी त्यारे हैं वो ईरान से अब ज्यादा दूर नहीं है। ये आप देखें कि तकरीबन 20 सालों से ये डील चल रही है जंगी त्यारों की, 20 या उससे भी ज्यादा सालों की, लेकिन अब वो फाइनल मोमेंट आ चुका है। क्योंकि अब ना दुनिया पता नहीं कि ऐसे मोड़ के ऊपर पहुंच गई है कि हर तरफ जो है ना हतमी चीजें शुरू हो गई हैं। यानी रशिया का मामला भी हतमी मराहल में, अमेरिका की हेजमनी भी हतमी मराहल में, ग्रेटर इसराइल का मामला भी हतमी मराहल में। तो दुनिया पता नहीं कहीं बंद गली में जाकर ना हतमी मराहल में जाकर खड़ी हो गई है। तो इसलिए ये डिसाइडिंग मोमेंट है जिसको बाइडन ने खुद कहा कि हम क्रॉस रोड के ऊपर, हिस्ट्री के फ्लैश पॉइंट के ऊपर खड़े हुए हैं। तो ये सारे वर्ल्ड लीडर कह रहे हैं कि यहाँ से हिस्ट्री और ह्यूमन फ्यूचर जो है ना वो दाव के ऊपर लगा हुआ है और यहाँ से हिस्ट्री पूरी तरह से टर्न हो रही है। तो जैसे देखें, माजी में बड़े बड़े एम्पायर्स थे और वो गिरे, तो आज भी बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। और ये बात ज़हन में रखें, ये जो सरहदें ना हमारी जो आलमी जंग के बाद क्रिएट हुई हैं, ये दोबारा से भी रीशेप हो सकती हैं। इसलिए दुनिया बहुत खतरनाक मूड के अंदर इस वक्त जा चुकी है। यानी आज से 80 साल पहले ये दुनिया तो एग्जिस्ट नहीं ना करती थी जो आज है, जो आज की सरहदें हैं, तो ये दोबारा भी रीशेप हो सकती है। इस बात को ज़हन में रखें। इसके साथ नाज़रीन, हिजबुल्लाह के हवाले से खबर ये सामने आई कि हिजबुल्लाह ने फ्लैग ऑफ रिवेंज, सुर्ख फ्लैग जो है वो लहरा दिया है। ईरान ने अगले ही दिन लहरा दिया था जब इस्माइल हानिया को शहीद किया गया, लेकिन हिजबुल्लाह की जानिब से आज ये सुर्ख फ्लैग, जिसको फ्लैग ऑफ रिवेंज कहा जाता है, वो लहराया गया है। तो इससे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि आज लहराने का मकसद ये है कि इसका मतलब वो फिर बहुत जल्द हमला करने जा रहे हैं। और जो कंसर्न पाया जा रहा है ना इसराइल और अमेरिका में, वो ईरान के हमले से ज्यादा हिजबुल्लाह के हमले का पाया जा रहा है कि उधर से उनको एयर स्पेस नहीं चाहिए, वो सरप्राइज अटैक करेंगे और उनको पता है कि वो हर सूरत में करेंगे। ईरान को मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं, मसलहत है, उसका पूरा मुल्क है, लेकिन हिजबुल्लाह के मामलात मुख्तलिफ हैं और वो हर सूरत में अटैक करेंगे। इसलिए हिजबुल्लाह का खौफ जो है वो ज्यादा पाया जा रहा है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने अटैक करते हुए फौजियों को भी निशाना बनाया है, साथ साथ उनके जो प्रिसाइज हमले हैं वो जारी हैं। जरा देखिए, हिजबुल्लाह रेजेस फ्लैग ऑफ रिवेंज इन साउथ लेबनान सिग्नलिंग रिस्पांस टू इजराइल्स एक्शंस। अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि इससे सिग्नल ये लिया जा रहा है कि अटैक करने जा रही है हिजबुल्लाह। अब जरा देखिए, इजरायली मीडिया, रॉकेट्स फेल इन द म्यूटुला एंड किफार युवाल ऑन द बॉर्डर विद लेबनान एंड एम्बुलेंसेज क्रूज आर ऑन देयर वे टू द साइट। ठीक है, मुख्तलिफ एरियाज में रॉकेट्स गिरे हैं और वहां पर कैजुअलिटीज हुई हैं और एम्बुलेंसेज बड़ी तादाद में उस तरफ जा रही हैं। CNN इसको रिपोर्ट कर रहा है, कोटिंग अमेरिकन ऑफिशियल and another Western intelligence official. Concerns about a move by Hezbollah are greater than those of the Iran. American official और intelligence officials in Western
وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایران سے بھی زیادہ جو کنسرن پایا جا رہا ہے وہ حزب اللہ کے حوالے سے پایا جا رہا ہے۔ حزب اللہ نے 10 مہینوں میں اپنی کیپیبلٹیز بھی شو کروائی ہیں اور ان کو اتنے چیلنجز نہیں ہیں جتنے ایران کو ہیں۔ انہوں نے بطور ملک آنا ہے اور حزب اللہ نے بطور تنظیم آنا ہے، تو حزب اللہ کو وہ معاملہ نہیں جو ایران کا ہے۔ تو پھر ایران کا سب سے جو بڑا پرابلم وہ ایئر سپیس کا ہے کہ 5-7 گھنٹے تو وہ پہلے ایئر سپیس کے حوالے سے آگاہ کرے گا، تو اس سے پتہ بھی چل جائے گا کہ بھئی یہ حملہ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، تو حزب اللہ کا تو یہ معاملہ نہیں ہے، وہ کب کس وقت اٹیک کرے گا یہ کسی کو بھی نہیں پتا، اس لیے سب سے زیادہ جو کنسرن پایا جا رہا ہے وہ حزب اللہ کے حوالے سے ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ ذرا دیکھیے واشنگٹن پوسٹ کی 2 ہیڈ لائنز جو ہم نے پیچھے آپ کے سامنے تمہید باندھی کہ اسرائیل آل آؤٹ وار سے بھی خوف زدہ ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ نتائج اس کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے اور اس کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کا ثبوت ذرا واشنگٹن پوسٹ کی اس رپورٹ میں دیکھیے، کنسرنز ان اسرائیل اباؤٹ دا اسٹرینتھ آف اٹس ریجنل اینٹی تہران الائنس اینڈ دا ابیلٹی آف اٹس ایئر ڈیفense سسٹم ٹو ریپیل اے کمپلیکس اٹیک۔ اسرائیل میں یہ کنسرن پایا جا رہا ہے کہ جو ریجنل الائنس ہے اینٹی تہران، یعنی جو عربز ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ایک تو وہ نہیں ہو رہے، وہ سٹرینتھ نہیں رہی، اور دوسرا جو اٹیک ہوگا، جو کمپلیکس ترین اٹیک ہونے جا رہا ہے، اس کو ریپیل کرنا اسرائیل کے بس میں نہیں ہے۔ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس اس اٹیک کو ریپیل نہیں کر سکتا، اس کو ناکام نہیں بنا سکتا ہے، تو یہ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ بتا رہی ہے۔ تو دیکھیں اسرائیل کیا اس بات کو مانے گا؟ کیا نتنیاہو آ کر کہے کہ ہاں ہم اس اٹیک کو ناکام نہیں بنا سکتے ہیں؟ کیا ایسا پاسبل ہے؟ تو ایسا تھوڑی وہ کہنے والا ہے۔ تو انہوں نے تو اپنا وہی ہیبت دکھانی ہے جو 7 اکتوبر سے پہلے تھی کہ ہم ہی مڈل ایسٹ کے سب سے طاقتور ملک ہیں، ہم ہی وہ بدماش ہیں جو چاہے مرضی کر لیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے تو اپنا وہی ایک دکھا کے رکھنا ہے نا، اس لیے تو وہ کمانڈرز کو انہوں نے اٹیک کیا کیپٹلز کے اندر۔ لیکن ریالٹی مختلف ہے، آج ریالٹی یہ بدل چکی ہے کہ ان کا ایئر ڈیفنس امریکہ کی انوالومنٹ کے ساتھ بھی اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنے کے جائے وہ قابل نہیں رہا ہے۔ اسرائیل fears that its air defense system may not be able to fully confront a massive attack even with American support۔ بالکل صاف الفاظ میں جو ہے وہ واشنگٹن پوسٹ رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکن سپورٹ کے ساتھ بھی جو حزب اللہ اور ایران کا اٹیک ہوگا اس کو نکارا نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو ہوا میں تباہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو کمپلیٹلی ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ خوف ہے کہ ان کی انتہا پسندانہ سوچ اور ان کی خواہشیں اپنی جگہ پر، لیکن وہ سیانے بھی بہت ہیں، وہ شاطر بھی بہت ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس میں ہمارا کھنڈر بن جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس طرح سے اپنے معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو بات یہ کہ کب تک وہ ٹائم بائی کرتے رہیں گے، کب تک یہ سائیکل چلتا رہے گا اور ڈرامے بازی یہ ہوتی رہے گی، یہ چل نہیں سکتا ہے زیادہ دیر، اب یہ چلنے والا نہیں ہے۔ کیا اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر اس بات کو سمجھ رہے ہیں تو حزب اللہ کو اس بات کا نہیں پتا؟ کیا ایران کو اس بات کا نہیں پتا کہ وہ ایک صرف اور صرف ڈرامے بازی کر رہے ہیں؟ تو حزب اللہ کا حملہ طے ہے، ایران کا مجھے پتا نہیں کہ وہ اب ڈیلے ہوگا، 2 دن لگیں گے، 4 دن لگیں گے، مجھے نہیں پتا، لیکن حزب اللہ کے حوالے سے میں آپ کو کنفرم بتا سکتا ہوں کہ وہ ڈیلے ہونے والا نہیں ہے۔ شاید حزب اللہ اس سے پہلے بھی صرف یہ انتظار کر رہی تھی کہ ایران اور حزب اللہ اور سب وہ جوائنٹ اٹیک کرنا چاہ رہے تھے، اب شاید وہ جوائنٹ اٹیک نہ ہو تو حزب اللہ کو گرین لائٹ دے دی جائے کہ تم اپنے حملے شروع کر دو، اگر بالفرض اگر ایران کو دیر ہوتی ہے، کیونکہ ایکچولی ہمیں نہیں پتا کہ ایران اب کیا فیصلہ کرے گا، وہ اسی پرانے پلان کے مطابق جائے گا یا کوئی نیا پلان بنائے گا، لیکن ایک چیز ہمیں پتا ہے کہ حزب اللہ مزید ڈیلے نہیں کرنے والی ہے۔ اچھا، اسی درمیان یمن کے حملے جاری ہیں اور 2 بحری جہازوں کو یمن کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں، تازہ ترین تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔